اقبال داتا صاحب لاہور کی کم کیتا کہنے لگا آتے فاروق از جمال اشتاق شد حق دے عرش بلند آوازہ شد. میں کہا اقبال داتا صاحب لاہور آ کے کی کیتا کہنے لگا جھلیا اتنی خدمت کی تھی حضرت عمر دے دور دی یاد تازہ کر گرا. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان لبرل. داتا صاحب تسی کس واسطے آئے ہو؟ لبرلزم واسطے. دسو جی کیوں آئے ہو تسی؟ ہاں جی کیوں آئے ہو تسی؟ کہنا اور جھلیا میں اس واسطے آیا سید حجویر مخدوم امن مرکتیوں پیر سنجر و حرم خاک پنجاب ازدم زندہ گشت صبح ماز میرے اوتا بندہ گشت بر صغیر دی صبح قیامت تک داتا صاحب دے سورج نہ روشن رہنی. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ السلام علیکم. آپ کو پروگرام حرف راز میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں جمیل فاروقی اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب اوریہ مقبول جان صاحب. ناظرین خبر میں فرق ہوتا ہے. مثلا کسی کی بھینس اگر گٹر میں گر جائے تو خبر, کسی کا مال و متاع دریا میں بہہ جائے تو خبر, مگر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایمان افروز ریلی نکلے تو ٹکر تک نہیں چلتا. آخر ہم میں سے ایسا کون ہے جو نہیں چاہتا کہ یہ خبریں میڈیا کی زینت بنے؟ پروگرام کے پہلے حصے میں اوریہ صاحب سے لبیک یا رسول اللہ ریلی کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے. اوریہ صاحب, تحریک لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد تحریک اور ریلی, اس کی کوریج نہیں ہوئی میڈیا پہ, کیوں؟ دیکھیں کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارا پورا کا پورا میڈیا شاید قادیانیوں نے ہوسٹیج کر لیا یا خرید لیا ہوا ہے. میں نے حیران کی بات ہے کہ اس ملک کے اندر کچھ ہو جائے اس کی خبر یوں لگتی ہے بریکنگ. وہ کیا ہوا؟ وہ جی وہ بچے کو چھین کے لے گئے اس سے, بھینس گٹر میں گر گئی, بھینس گٹر میں گر گئی جی ٹھیک ہے, کنواں منظم ہو گیا, ہاں جی, مفتی کبھی کا موبائل پکڑا گیا. ہاں یہ خبر ہے, ان کے لیے خبر ہے. یہ میڈیا بنیادی طور پر پاکستان کے عوام کے جذبات سے کھیلنے کا عادی ہو چکا ہوا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ پسند کیوں نہیں کرتے. تمہیں 4 موم بتیاں جلانے والی اچھی لگتی ہیں, اور وہ موم بتیاں کس کے لیے جلا رہی ہوتی ہیں؟ پیرس میں مرنے والوں کے لیے. حلب میں تباہی پھیل چکی ہے, 7 لاکھ بندہ مر چکا ہے وہاں پر, 60 لاکھ لوگ ہجرت کر چکے ہیں, کوئی آنسو نہیں بہا, اس لیے کہ وہ مسلم امہ کا آنسو ہے. یہ ریلی کیوں ہے؟ اس ریلی میں ایک اندر ایک کیفیت ہے. یہ ریلی جو ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی کیفیت ہے. جی, پاکستان کا میڈیا بنیادی طور پر اس ٹیسٹ میں اس امت کو نہیں ڈالنا چاہتا جس میں ہر دفعہ لوگ ڈالتے تھے. آپ کو پتا ہے پورے یورپ میں جو کمال کی بات وہ کرتے ہیں میڈیا والے وہاں کے, کہ ہم جب بھی ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس امت کے اندر کوئی چیز موجود ہے, اگر کوئی شرر باقی تو اس امت میں ہے جس کے خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو, تو ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کو بات کرتے ہیں اور ایک دم سے پوری امت کھڑی ہو جاتی ہے. اور یہ سب with all my due respects and apologies, سوال کر سکتا ہوں؟ جی جی. سوال یہ ہے کہ ہم میڈیا کو ٹیسٹ کیس تو بعد میں بنائیں, پہلے کیا تمام علماء کرام کسی ایک معاملے پر اکٹھے ہوتے ہیں, کسی ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا تمام سیاسی پارٹیاں کسی ایک معاملے پہ اکٹھی ہوتی ہیں؟ سر میں علماء کرام کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں اختلاف ہر جگہ رہتا ہے. جی, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام کیسے نافذ ہوگا, دین کیسے نافذ ہوگا, قرآن کیسے نافذ ہوگا. یہ جو آئین ہے, اس آئین کے اوپر 50 لوگ متفق نہیں ہیں, 50 گروپ متفق نہیں ہیں. ایم کیو ایم کی انٹرپریشن اور ہے, پیپلز پارٹی کی اور ہے, نون لیگ کی اور ہے, جماعت اسلامی کی اور ہے, ٹھیک, فلانے کی اور ہے. آئین نافذ ہے, بالکل ہے. کیوں نافذ ہے؟ سب مختلف, سب کتے کی طرح ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں, سب کا بس چلے تو بوٹیاں نوچ لیں, آئین نافذ ہے. اسی طرح نافذ ہوا کرتا ہے چیزیں. امپلیمنٹیشن فورس ہوتی ہے جو نافذ کیا کرتی ہے. آج اگر پاکستان کے اندر بینکنگ ریگولیشن نہ ہو, جی, اوکے, آپ جو مرضی کریں تو لوگوں کو لوٹ کے کھا جائیں. آج اگر ایجوکیشن ریگولیشن نہ ہو, کہا جائے کہ جس کی جیسے ڈگری ہو تو اس ملک کے اندر ہزاروں ڈگریاں ہو جائیں.
आज अगर इस मुल्क के अंदर हेल्थ के रेगुलेशन ना हो तो अब डॉक्टर, कसाई डॉक्टर बन जाए। कसाई को भी तो गुर्दे काटने आते हैं ना, वो डॉक्टर बन जाए। जी जी। रेगुलेशंस होते हैं कि जो मुश्तबे करते हैं, जो इकट्ठा करते हैं। आप दीन नाफिज करते हैं, सारे मौलवी इकट्ठे हो जाएंगे। मसला ये है, जिस तरह बिल कौमी असेंबली से पास हो रहा था, सेनेट से पास हो रहा था, उस वक्त भी तो सारे मौलवी इकट्ठे थे। कौन से मौलवी कहां थे उस वक्त? नहीं, वो मौलवी नहीं है ना, उनको आप मौलवी कहते हैं सर, वो represent तो कर रहे हैं यही ना, मसला है। कौमी असेंबली में। इसीलिए ये रैली गई है जी, इसीलिए ये रैली गई है कि उसके अंदर बैठा हुआ हर मौलवी जो है वो एक सियासतदान, डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाने वाला बन चुका है। इसलिए उसकी आंखों में समझ ही नहीं आई कि कैसे हो गया। इसीलिए ये रैली जा रही है। और मैं इसकी इसीलिए आज मैंने खास तौर पर चलाया है कि ये बुनियादी तौर पर इस उम्मत के वजूद को शेक कर रही है। अब देखो ना, मैं पहला मौलवी आपने देखा जिसने एक फिक्रा बोला है कि ये मुल्क लिबरलिज्म के लिए नहीं बना। कौन बोलता है? कोई नहीं। सारे कहते हैं हम क्या करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के जमहूरी निजाम के तहफ्फुज़ के लिए जद्दोजहद करें हम। और जमहूरी निजाम क्या है, आज निकला है ना सामने। जी, इलेक्शन ये नहीं करा सकते। यानी अब हालत